ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بے حد کروڑوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور اگلا جمعۃ المبارک پیارا مہینہ، رب کا مہینہ، عظیم مہینہ، رزق والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، رفعت والا مہینہ، بلندیوں والا مہینہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے، اور اس کا پہلا جمعہ اگلا جمعہ ہوگا۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ استقبال رمضان، اس حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور آپ کو اور مجھے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندہ نے مجھ پر دنیا میں رہ کر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا، بروز قیامت وہ بندہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پل صراط پر نور ہوگا۔ بہت بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ میں اس کے تحت درود پاک کے حوالے سے میں آپ کو ایک شاہ کوٹ کی ایک خاتون کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شاہ کوٹ کی ایک رہنے والی خاتون کے بارے میں مفتی امین صاحب وہ اپنی کتاب درود پاک کی برکات کے اندر نقل کرتے ہیں کہ شاہ کوٹ کی رہنے والی وہ خاتون اللہ کی عبادت بڑی کیا کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتی اور نوافل وغیرہ پڑھتی، 5 وقت کی نمازی تھی۔ ہوا یہ اس خاتون کو فالج پڑ گیا، اور فالج اتنا پڑ گیا کہ اس کی زبان کے اوپر صحیح قرآن کے تلفظ ہونا وہ اچھے نہیں ہونے لگے، وہ بند ہو گیا، زبان پر بھی فالج پڑا اور ایک حصے پر بھی فالج پڑ گیا۔ زیادہ اس حوالے سے وہ خاتون پریشان ہوئی کہ مجھے فالج تو پڑا ہے، چلو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے کہ جو اللہ جس کو جس دکھ میں رکھے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی، لیکن ایک بات اس کی زبان پہ آتی، وہ عرض کرتی، مولا میری زبان سے فالج کی وجہ سے جو لکنت آ رہی ہے اس کو دور فرما دے، تاکہ میں صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے نماز کی قرات کر سکوں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں۔ مولا
میری زبان سے اس فالج کو دور فرما دے۔ وہ دعا کرتی، اور اس کا یہ معمول تھا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات انور پر ہر وقت درود و سلام کا ورد کرتی رہتی۔ آگے رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی رہی۔ شعبان معظم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام جو پڑھتی رہی، رب نے اس کا صلہ کیا عطا فرمایا۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آیا، وہ رب سے دعا کرتی، مولا میری اس فالج کی بیماری کو دور فرما دے، کم از کم میری زبان تو چلے، میں قرآن کی تلاوت تو صحیح معنوں میں کروں، صحیح طریقے سے کروں، لفظ میری زبان پہ چلیں۔ میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے دقت آتی ہے، مشکل آتی ہے، زبان پہ لکنت آتی ہے، یا اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحمان ہے، مہربانی فرما دے۔ ہوا کیا؟ وہ خاتون بیان کرتی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں سو گئی، 2 یا 3 روزہ ہوگا۔ رمضان شریف کی برکتیں بھی، درود و سلام کی برکتیں بھی دیکھو کیا ہے۔ اس صالحہ خاتون کی اس درود پاک پڑھنے کی جو عادت تھی، اس کا انجام اللہ تبارک و تعالی کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ انجام اس کو کیا دیتا ہے؟ سنیے، وہ خاتون سوئی، رات آنکھ لگی تو کیا ہوا کہ سر کی آنکھیں تو بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی تو محمد عربی میرے اور آپ کے لجپال مدنی آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اور ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں، بلکہ آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت ہو گئی۔ قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صالحہ خاتون کو کیا ہی پیارا تحفہ زیارت کا عطا فرمایا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے درود و سلام کا ورد زیادہ کریں، روزے رکھیے، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیے، اور اللہ سے اپنی مشکلات کے لیے دعا مانگیے کہ اللہ میری اور آپ کی مشکلات کو دور فرمائے اور آسان فرمائے۔ اس خاتون کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ عورت اپنا خواب بیان کرتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرمایا، اے فاطمہ، یہ کھجور جو ہے وہ سامنے جو خاتون ہے اس کو دیجئے۔ قربان جائیے، وہ خاتون صالحہ بیان کرتی ہے اپنے خواب کو کہ میں نے دیکھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرمایا نا، یہ کھجور اس عورت کو دیجئے، میں نے دیکھا وہ کھجور شہد میں بھگی ہوئی تھی، اس کھجور کو شہد لگا ہوا تھا۔ وہ پیاری لخت جگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھی، اور وہ کھجور جو شہد سے بھیگی ہوئی تھی، جس پر شہد لگا ہوا تھا، اس خاتون نے اس کھجور کو طلب کیا، پکڑ لیا اور اس کو تناول کر لیا۔ خاتون بیان کرتی ہے کہ میں نے ایسی کھجور کبھی زندگی میں نہیں کھائی، اور ایسا ذائقہ کھجور کا کبھی میں نے زندگی میں نہیں چکھا، میری زبان بھی ایسے ذائقے کے قریب بھی نہ گئی۔
جو وہ ذائقہ میں نے کھجور کا حاصل کیا، جب میں نے وہ کھجور کھائی تو فوری طور میرے میاں نے مجھے جگا دیا، میرے ساتھ ہی میرے سرتاج میرے خامد تھے، میرے خامد نے مجھے جگا دیا اور جگا کر کہا کہ اللہ کی بندی اٹھ، سحری کا وقت ہو گیا ہے، بچوں کے لیے روزے کی تیاری کرنی ہے اور سحری کی تیاری کرنی ہے، اٹھ کے سحری کی تیاری کر۔ جیسی وہ خاتون اٹھتی ہے، خامد اس کا جگاتا ہے، وہ خاتون جس کی زبان پہ لکنت تھی، جس کی زبان پر الفاظ صحیح طرح جاری نہیں ہوتے تھے، اس کی زبان تھتلاتی تھی، وہ عورت اٹھتے ہوئے اپنے خامد کو یہ بول کے کہتی ہے بڑے ہی صریح الفاظ کے ساتھ، اے میرے سرتاج مجھے بتائیے کہ اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے۔ جب اس کے خامد نے اس کی زبان سے صحیح الفاظ سنے تو وہ حیران ہو گیا اور پکار اٹھا، بھول گیا اس بات کو کہ سحری کی تیاری کرنی ہے، اس کو خوشی آ گئی اور اسی وقت وہ بولا، کہنے لگا اللہ کی بندی تیری تو زبان پہ لکنت تھی، تیری زبان تو الفاظ بھی بڑے مشکل سے ادا کرتی تھی، لیکن کیا کمال ہے کہ تو نے اٹھتے ہی زبان سے مجھ سے ٹائم پوچھتے وقت صریح الفاظ بول دیے، میں حیران ہوں اس بات پہ۔ وہ خاتون رو پڑی، وہ کہنے لگی اے میرے سرتاج آج کی رات مجھ پہ رب نے بڑا ہی کرم کر دیا ہے۔ کیا کرم کیا کہ مجھے آقا دو جہاں مدینہ والے مصطفیٰ علیہ السلام کی بھی زیارت ہوئی اور ساتھ آپ کی لختے جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بھی زیارت ہوئی، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرمایا کہ بیٹا یہ کھجور جو ہے شہد سے جو بھیگی ہوئی ہے یہ کھجور اس خاتون کو دو، تو مجھے حضرت فاطمہ کے پیارے ہاتھوں سے آقا علیہ السلام نے مجھے کھجور مجھ تک پہنچائی اور میں نے وہ تناول کی ہے۔ میں نے ایسی کھجور کا ذائقہ پہلے کبھی نہیں چکھا، ایسا وہ اتنا لذیذ ذائقہ تھا، ایسی لذت میں نے کبھی آج تک کسی کھجور کی نہیں لی جو وہ کھجور کی لذت تھی۔ بس وہ کھجور کھانے کی دیر ہے، رب نے میری زبان سے لکنت کو بھی دور کر دیا ہے، اور پھر اس عورت نے اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھ کو بازو کو ہلا کے دیکھا تو وہ بازو جو فالج کی وجہ سے متاثر تھا، مبتلا تھا، جو اس کی ایک ٹانگ بھی مبتلا تھی، اللہ نے زبان کو بھی شفا دے دی، اس ٹانگ کو بھی شفا دے دی، اور ساتھ رب نے اس فالج کی بیماری کو دور فرما دیا۔ درود و سلام کی برکتیں دیکھو کیا ہے۔ اس عورت نے لکنت زبان پر آنے کی وجہ سے عذر نہیں سمجھا کہ میری زبان اب بولتی نہیں ہے، صحیح طرح الفاظ بیان نہیں کرتی، اس نے اپنا یہ عذر نہیں دیکھا، یہ اس کی محبت تھی اپنے پیارے حبیب سے کہ درود و سلام کو نہیں چھوڑا۔ کرم کیا پھر رب نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس پر کہ محمد مصطفیٰ جس پر درود پڑھتی تھی اس کی بھی زیارت کروائی، اور ساتھ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی زیارت کروائی۔ کمال ہے اس خاتون کی جو زبان پر لکنت تھی فالج کی وجہ سے، وہ بھی چلے گی، اللہ نے اس کو اس بیماری سے شفا یابی عطا فرما دی۔ یہ کرم ہے رب کا جو اس خاتون پہ ہوا۔ تو میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی زبان کے اوپر جو اس کے الفاظ مشکل سے نکلتے تھے اس کو عذر نہیں سمجھا اور عبادت کو ترک نہیں کیا، چھوڑ نہیں دیا کہ اب میری زبان نہیں چلتی تو میرا عذر ہے، تو چھوٹی موٹی بیماری کو انہوں نے عذر نہ سمجھا، بلکہ آقا علیہ السلام کی محبت کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے پیار کو دیکھا، آقا علیہ السلام سے عشق جو اس کا تھا اس کو دیکھا اس نے، اور دیکھ کے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہی۔ رب نے پھر ایسا کرم کیا کہ اس کی بیماری کو بھی دور کر دیا اور زیارت مصطفیٰ بھی عطا فرما دی۔
یہ اس کا کرم ہوا۔ تو یہ درود و سلام کی بڑی برکتیں ہیں۔ آج ہم رمضان شریف کا مہینہ آئے تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو ہم سامنے رکھ کے رمضان شریف کے پیارے رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنی اس بیماری کو عذر بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم نے شریعت کو شریعت سمجھ کر کہ ہم پر روزے فرض ہیں، مجبوری سمجھ کر روزے رکھے تو سوائے بھوک اور پیاس کے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ روزے رکھو، محبت خدا میں رکھو کہ اس کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے، تو اس کے حکم اور اس کی فرمان پر ہم نے تابع داری کرتے ہوئے، اطاعت اللہ کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے اس دیے ہوئے پیارے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ تو اپنے چھوٹے موٹے عذر کو لے کر تم رمضان شریف کے پیارے اس مہینے کی گھڑیاں بابرکت کو چھوڑو مت۔ یہ پیارا مہینہ زندگی میں تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ کیا تجھے پتا کہ آنے والے مہینے سے پہلے تجھے موت آ جائے؟ ہمارے بڑے ہی پیارے ایک بزرگ ملک محمد رفیق صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے، بڑا، آج ہی سنا رات کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، دنیا سے چلے گئے۔ ابھی رمضان کی گھڑیاں آنے والی تھی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اس رمضان کی گھڑیوں کو پانے سے پہلے مجھے موت آ کے چک لے گی۔ اور خدا کے بندوں، اپنی موت کو ہر وقت یاد کرو۔ آنے والا ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر قسم کے وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ نہ جانے کب موت آ کے تمہیں لے جائے، اور موت یہ تمہیں نہیں دیکھے گی کہ تیرے اوپر کوئی بیماری نہیں ہے یا تجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو طاقت میں ہوں۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جب موت آتی ہے تو وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتی، وہ آئے تو ایک تندرست آدمی کو بھی آ جاتی ہے۔ نہ جانے آپ مسجد میں آئے ہیں، یہاں سے اٹھ کے جانے کا آپ کو موقع ملے یا نہ ملے، آپ کو کوئی خبر نہیں ہے، کوئی گارنٹی اس بات کے نہیں آپ دے سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ آ کر رہے گا اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ ایک موڑنے پر آئے تو دوسرے موڑ پر آپ کو کیا پتا کہ میری موت آ جائے۔ خدا را اپنے وقت کو غنیمت جانو، اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جانو، اپنے وجود کی طاقت کو غنیمت جانو، اپنے دیے ہوئے رب نے جو تم کو وقت عطا فرمایا ہے اس کو غنیمت جانو۔ خدا کے بندو، یہ گھڑیاں دوبارہ نہیں ملیں گی جو گزر چکی ہیں، یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گی۔ یہ وقت گزرا تمہیں ملے گا نہیں، لیکن ملے گا کیا کہ جو اس گھڑی کے اندر تو نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی، اس کے رسول کی فرما برداری کی، اللہ اور اللہ کے رسول پہ چلے اور حکم کی تابع داری کی، وہی تمہارا سب سے قیمتی وقت تمہیں ملے گا، وہی تمہیں کام آئے گا، حشر میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، اور روز جزا کو بھی تمہیں یہ وقت، تمہارا یہ گزرا ہوا اللہ کے رسول کی فرما برداری میں یہ تجھے کام آئے گا۔ وہ وقت تمہارا ضائع ہے جو تو نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم، آپ سے روایت ہے، آپ نے بہت ہی پیارے انداز سے یہ جملے ترتیب پائے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بخشنا نہ چاہتا تو رب اس امت کو کبھی بھی رمضان اور سورۃ الاخلاص نہ عطا فرماتا۔ اللہ کے بندو، تمہیں کیا پتا یہ رمضان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری امت کو پتہ لگ جائے
کہ رمضان کا مہینہ، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، رفعتیں، بلندیاں، درجات کیا ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرے، میری امت یہ آرزو کرے، میری امت یہ چاہے کہ مولا سارا سال تو رمضان ہی رکھ۔ اگر میری امت کو پتہ لگ جائے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کا یہ فرمان جو ہے یہ اس رمضان کی شان کے لیے کافی ہے۔ عقل مند بندے کے لیے یہ اتنا اشارہ ہی کافی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے یہ جو فرمایا ہے۔ باشعور بندہ جو ہے نا، اگر وہ شعور رکھتا ہے تو اس کے لیے ایک جملہ بڑا کافی ہوتا ہے کسی کام کے فیصلے کے لیے، وہ ایک جملے پہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور جو شعور نہیں رکھتا اس کے سامنے جتنے بھی قیمتی جملے بول دیے جائیں اور کتنا ہی عظیم بات کی جائے اور کتنی ہی اعلیٰ گفتگو کی جائے اور جتنا مرضی اس کو سمجھایا جائے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سمجھدار کے لیے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بہرحال میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری پیاری امت کو یہ پتہ لگ جائے کہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں کیا ہیں، کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، تو میری امت یہ تمنا آرزو کرتی کہ یا اللہ سارا سال تو رمضان کی گھڑیاں رکھ کہ اس کی برکتیں ہم خوب حاصل کریں۔ حضرت علی کا یہ فرمان، میں اس پہ قربان کہ آپ کا کیا ہی پیارا ہے بیان۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس امت کو رب نے نہ بخشنا ہوتا تو رب اس امت کو کبھی بھی رمضان نہ عطا فرماتا اور سورۃ الاخلاص عطا نہ فرماتا۔ اتنی عظیم یہ دو چیزیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ رمضان رمضان ہے، رمضان رمضان ہے، لیکن رمضان ہی ہے کہ جس میں رب نے اتارا قرآن ہے۔ رب نے اس پیارے مہینے میں ہی ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، یہ پیارا رمضان۔ تو اس رمضان کی تیاری کریں، اس کے آنے سے پہلے اس کا استقبال کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسلوب رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے صحابہ کو اپنے ممبر کے قریب حکم دیتے کہ میرے ممبر کے قریب آ جاؤ۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پیارے مہینے کے استقبال پر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری شب کو، آخری دن کو پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا، اے صحابہ، مخاطب کر کے فرمایا، جمع کیا صحابہ کو، فرمایا صحابہ میں تمہیں ایک ایسی عظیم چیز کی خبر نہ دوں کہ جو تمہارے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کے آ رہا ہے اور تم پر برکتیں اور رحمتوں کا سایہ فگن کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطیبانہ انداز ہے۔ قربان جائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی عظیم چیز، عظمت والی چیز کا اگر ذکر فرمانا ہوتا تو صحابہ کو ایسے جملے ارشاد فرماتے کہ صحابہ تمام کے تمام آقا کی اس خطاب کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطیبانہ انداز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا، اے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جو عظیم ترین ہے
اور برکتیں اور رحمتیں لیے ہوئے تم پر سایہ کرنے والی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان متوجہ ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عظیم چیز کوئی اور نہیں، فرمایا وہ عظیم چیز رمضان المبارک ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی آنے والی جس کا ہم استقبال کرنے والے ہیں اس کی خبر نہ دوں کہ جو تمہارا استقبال کر رہی ہے اور تم اس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، تعجب ہوا، یا رسول اللہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ آپ اس عظیم چیز کی ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں اور وہ ہمارا استقبال کر رہی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے سنیے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے الفاظ کیا ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر، وہ چیز کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جس پر تم حیران ہو رہے ہو، وہ چیز اعلیٰ ترین ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہمیں جنگ کا حکم ہے کہ جس جنگ کے اندر ہمیں رب فتح عطا فرمائے گا اور عظیم فتح دے گا، کیا ہمیں اس کا حکم یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ یہ دو سوال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیے آقا علیہ السلام سے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ تو وہ جنگ ہے اور نہ ہی کوئی وحی، بلکہ فرمایا ایک ایسا اللہ کا پیارا مہینہ جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، وہ رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے تمہارے اوپر سایہ فگن کرنے والا ہے۔ ہاں، وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے، یہ لفظوں پہ توجہ کیجئے گا، وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم اس کا استقبال کرو۔ کوئی مہمان جتنا عظیم ہوتا ہے تو بندہ اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال میں اتنا ہی اہتمام کرتا ہے، اور یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں، یہ وہ پیارا مہمان ہے جو رب کا بھیجا ہوا ہے۔ یہ قابل توجہ بات ہے، تیرا میرا نہیں۔ اگر کوئی بندہ دوسرے گاؤں کا چودھری کسی دوسرے چودھری کے پاس اپنا مہمان بھیجے نا، نوکر بھیجے، اپنا غلام بھیجے، تو وہ جس چودھری کی طرف اس چودھری نے اپنا غلام مہمان بھیجا ہے نا، تو جتنی اس کو اس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے غلام کا اتنا ہی آنے کا استقبال و اہتمام کرواتا ہے اور کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت کی علامت ہے۔ تو یہ رب کا آنے والا مہمان ہے، کوئی عام نہیں۔ تو جس بندے کو جتنی اپنے رب سے محبت ہوگی اس کے بھیجے ہوئے اس پیارے مہمان کے آنے کا استقبال بھی اتنا کرے گا اور اس کے آنے کی تیاریاں بھی اتنی کرے گا۔ اور پھر یہ نہیں مہمان آپ کے اور میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ خود لاتا ہے، اپنا رزق اپنے ساتھ خود لاتا ہے، لیکن قربان جاؤں میں اس پیارے مہمان پر کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مہمان آنے والا یہ کوئی عام مہمان نہیں، یہ ساتھ اپنی رحمتوں کے بھی اور ساتھ برکتوں کے بھی جو کوٹے لا رہا ہے نا، اور ساتھ ساتھ تمہارے لیے رزق بھی لا رہا ہے۔ اپنا رزق تو اپنا بلکہ تمہارا رزق بھی لا رہا ہے۔ اتنا پیارا مہینہ ہے، تو یہ آنے والا مہمان اس کی قدر کیجئے، اس کا احترام کیجئے، اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قدر والا ہے۔ جو اس آنے والے مہمان کا اچھے طریقے سے اہتمام اور تیاری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنے درجے عطا فرمائے گا، اس کو اتنا مرتبہ عطا فرمائے گا،
اس کو اتنی رفعتیں عطا فرمائے گا۔ اب یہ نہیں کہ رمضان شریف تشریف لا رہا ہے اور اس رمضان شریف کے تشریف لانے سے پہلے ہم نے یہ تیاریاں شروع کر دی کہ اس کے سحری کے اندر کیا کرنا ہے، اور اس کی افطاری میں ہم نے کیا پکانا ہے، اس کی سحری میں ہم نے کیا پکانا ہے، اور سحری کے لیے ہم نے کیا کیا کچھ کھانا ہے، اور افطاری کے لیے ہم نے کیا کچھ کھانا ہے۔ لوگ یہ تیاریاں کر رہے ہیں، نہ، یہ تیاریاں نہیں، ان تیاریوں کی طرف اشارہ نہیں میرے مصطفیٰ کا۔ فرمایا کہ اس رمضان کی تیاری یہ نہیں کہ سحری میں کیا کھانا ہے یا افطاری میں کیا کھانا ہے، بلکہ یہ کہ تو نے رب کے ہاں رات اٹھ کر تہجد کے وقت رب کی عبادت کیسے کرنی ہے، افطاری کے وقت افطار روزہ کر کے اس کی عبادت اور تلاوت قرآن پاک کتنی کرنی ہے، کیا تیاری اس کے لیے کی ہے، کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، کتنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کتنا قرآن میں پڑھوں گا اور کتنے نوافل میں پڑھوں گا، اور کتنی میں نماز کی پابندی کروں گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور کتنا میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا۔ ایک اور میں یہاں پر بات بیان کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سنیے گا، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطیبانہ انداز سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسے تمہارے اعمال میں سے عمل کی خبر نہ دوں؟ سنیے، صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جملے ارشاد فرماتے، یہ ایک خطیبانہ انداز بھی میرے مصطفیٰ کا ہے، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو مخاطب فرماتے اور فرمایا مخاطب کر کے، اے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں کہ جو تمہارے صدقہ سونا اور چاندی کے کرنے سے بھی اعلیٰ ہے، جس پر رب تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے؟ صحابہ متوجہ ہوئے، عرض کیا کہ ہمارے پاس تو سونا، غریب بندے بھی کچھ ہیں، کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں غریب کہ جو سونا کیا، کھجور بھی صدقہ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، تو سونا اور چاندی پھر کہاں ہے؟ ہم میں سے تو کوئی ایسے صحابہ بھی نہیں جو کھجور بھی صدقہ نہیں کر سکتے، تو چاندی صدقہ کرنا کیسا؟ صحابہ بڑے متوجہ ہوئے کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے کہ جو سونا اور چاندی کو بھی صدقہ کرنے سے اعلیٰ عمل ہے؟ سبحان اللہ، کیا خوب اللہ کے پیارے حبیب کا خطیبانہ انداز۔ صحابہ متوجہ ہوئے، پھر یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے بات نہیں ختم کی، صحابہ کو مزید اپنی طرف متوجہ کروایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے بیان کیا، فرمایا، اے صحابہ، میں تمہارے اعمال میں سے تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں کہ جو تمہارے ایک ایسے مجاہد کے جہاد کرنے سے بھی اعلیٰ ہے، جو خود بھی جہاد کر رہا ہے اور جہاد کرتے ہوئے کفار کی گردنوں کو کاٹ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مجاہدین اپنی گردنیں بھی کٹوا رہے ہیں، اور ڈٹ کے میدان کے اندر ڈٹ کے وہ اللہ کے دیے ہوئے حکم جہاد پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اے صحابہ، کیا میں اس عمل سے بھی بڑھ کے ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو اس جہاد کرنے والے مجاہد سے بھی اعلیٰ ہے؟ آپ کی سبحان اللہ اتنی اونچی نہیں ہو جتنے میں نے زور لگا دیا ہے۔ اللہ کے بندو سبحان اللہ تو کہتے رہو۔ تو فرمایا کس ایسا عمل کہ ایک مجاہد وہ جہاد بھی کرتا ہے، گردنیں بھی کفار کی کاٹ رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔
اللہ کے لیے وہ کفار کی دین اسلام کے لیے وہ گردنیں کاٹ رہا ہے، اس نوجوان کے اس جہاد کرنے پر قربان۔ اور پھر مجاہدین خالی گردنیں کاٹ نہیں رہے بلکہ اللہ کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا بھی رہے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مجاہد ایسا مجاہد ہے کہ پھر وہ گردنیں کاٹ بھی رہا ہے اور مجاہدین کی گردنیں کٹتی ہوئی دیکھ بھی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈٹ کے رب کے اس دیے ہوئے جہاد کے میدان میں وہ جہاد بھی کر رہا ہے۔ ایتھے ہون پولیس پہ جاوے نا تے ٹامے بندیاں ہو کے نکل جانا، بھاویں بیان مولوی صاحب نے کیتا ہوئے تو پر بندے نہ نکلنا شروع ہو جاندے نے، کیوں کہ یہ اسی نہ انہاں دے ہاتھ آ جائیے۔ لیکن وہ مجاہد ایسے تھے کہ ان کے سامنے جہاد کرتے ہوئے مجاہد جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کے اللہ کے اس دیے ہوئے جہاد کے میدان میں آگے بڑھ کے لڑ رہا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی۔ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا اور آپ کی سبحان اللہ پہ میں سبحان اللہ، لیکن اب عمل جس کی طرف میرے مصطفیٰ صحابہ کو متوجہ کروانا چاہتے ہیں، سنیے۔ ایک یہ فرمایا کہ چاندی اور سونا بڑا قیمتی ہے، اس کے صدقہ کرنے سے بھی اعلیٰ، اور جہاد کرنے والا مجاہد گردنیں کاٹ رہا ہے اور کٹتی ہوئی دیکھ رہا ہے، اور پھر میدان میں ڈٹ کے آگے بڑھ رہا ہے اور اپنی جان کی فکر کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کے وہ اعلیٰ عمل ہے جو میں تجھے بتانے والا ہوں۔ اب میں جو عمل بتانے والا ہوں نا، جو میرے مصطفیٰ نے خطیبانہ انداز پڑھایا، میں اس کو مفہوماً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے ایسے خطیبانہ انداز کے اندر صحابہ کو پہلے دو چیزیں بیان کی، صدقہ اور پھر جہاد، اور پھر اس مجاہد کی مثال بھی دی کہ وہ کیسا مجاہد ہے جہاد کرنے والا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اس عمل کی طرف صحابہ کو متوجہ کروایا۔ مجھے بتائیے جب اس طرح کے الفاظ میرے مصطفیٰ نے بولے ہوں گے تو پھر صحابہ پہ کتنی رقت طاری ہوئی ہوگی۔ اپنی اپنی محبت کی بات ہے۔ اب میں بتانے لگا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، وہ جو عظیم ترین عمل ہے جو جہاد سے بھی اور صدقہ سونا چاندی سے بھی بڑھ کر ہے، وہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ وہ عمل اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ 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 اللہ۔ اگر آپ بھی ساتھ ذکر کر لیں گے تو شاید اس عمل میں میرے مصطفیٰ کے دیے ہوئے پر آپ بھی شامل ہو جائیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ عمل عام نہیں، وہ عظیم ترین عمل کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ ذکر اللہ ہے، جس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ بولا، اللہ اس مجاہد اور صدقہ کرنے والے سے بھی بڑھ کے اس عمل کا اجر عطا فرمائے گا۔ ذرا ہم بھی ذکر نہ کر لیں اس جمعہ کی اس پیارے استقبال میں، کیونکہ رمضان شریف تشریف لا رہا ہے۔ اس رمضان کو اللہ کے دیے ہوئے مہمان کا اگر ہم اس ابو درداء کی دی ہوئی جو روایت ہے میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا جو بیان فرمانا ہے، اگر اس پر آج ہم عمل کر کے رمضان کا استقبال کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس عمل کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا آپ بھی کیجئے ذکر اللہ، اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر جو ہے ذکر اللہ، یہ حدیث پاک میں آپ کے لیے چن کے لایا۔
یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور یہ سیاستہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ مجھے بتائیے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر عام وقتوں میں جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، یہ رمضان کی گھڑیاں نہیں، یہ شعبان المعظم کی گھڑیاں ہیں، ان عام وقتوں میں اگر بندہ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سنیے اب رمضان کی گھڑیوں کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا جس نے رمضان المبارک میں ایک سنت یا نفل ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا عظیم رمضان تشریف لا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک میں ایک فرض ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا عظیم رمضان کی گھڑیاں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک کی ایک گھڑی میں رب تعالیٰ افطاری کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما کے جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، یہ عام وقت میں اگر ذکر اللہ کیا جائے تو اتنا اعلیٰ عمل اور اجر و ثواب، اور جس مہینے کے اندر اللہ ثواب کے اجر کا بہاؤ بڑھا دیتا ہے، بڑا اس اللہ کے اس پیارے مہینے میں اگر ذکر اللہ کیا جائے تو رب کتنا ثواب عطا فرمائے۔ نہ آپ احاطہ کر سکتے، نہ میں اس کا ادراک کر سکتا ہوں کہ رب کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میں ایک حدیث پاک پہلے روایت کر رہا تھا، آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایسا مہینہ آنے والا ہے جو اپنے ساتھ برکتیں اور رحمتیں لے کے آ رہا ہے، اور وہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وہ پیارا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اب آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، جب میں نے آپ سے کہا نا کہ سبحان اللہ کہو، اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی نظر دیکھیے کیسی ہے۔ یہ حدیث پاک کے اس جملے پر مجھے بھی رکت آئی اور میرا بھی ایک جسم کا لو کھڑا ہو گیا۔ وہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا نا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا کوئی ایسی عظیم جنگ کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں کہ جس میں رب ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور اس کی فتح پر رب ہمیں عظیم اجر عطا فرمائے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عمر، نہ تو جنگ کی بات ہے جہاد کی، اور نہ ہی وحی کی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ عام مہینہ نہیں، وہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جس کی آمد پر میں تمہیں عجیب چیز کی خبر دے رہا ہوں۔ جب فرمایا جاتا ہے نا، میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، اب سنیے جملہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا، یہ فرمایا نا جب آقا علیہ السلام نے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، تو ان میں بیٹھا ایک صحابی، اس پر رکت آ گئی۔ عام طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس پر رکت آئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ وہ رمضان کا افضل ترین مہینہ ہے، اس صحابی پر رکت آئی، وہ یوں ہلا اور ساتھ کہنے لگا، حدیث پاک کے الفاظ ہے، ساتھ کہنے لگا بخ بخ۔ توجہ میری طرف، کیا کہنے لگا؟ بخ بخ۔ رکت تاری ہوئی اور ساتھ وہ صحابی رسول کہنے لگا بخ بخ، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بلے بلے۔ آپ سبحان اللہ کہہ لیں۔ تو وہ صحابی رسول ساتھ اسے رکت تاری ہوئی اور ساتھ کہنے لگا بلے بلے، اور بخ بخ کیا مطلب ہے؟ بلے بلے۔ تو پھر یہ اس بات سے یہی پتا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا،
जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कब बन जावे मेरा, जब मैं वेखा अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा मौला तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। उस पर रिक्कत तारी हुई और उसने कहा बख बख के बल्ले बल्ले। और मियाँ मोहम्मद बख्श ने इसी हदीस का नक्शा खींचा होगा कि जे मैं वेखा अपने अमला मल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जब मैं वेखा मौला तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। ऐसे पंजाबी के थोड़े शायर थे। मियाँ मोहम्मद बख्श खाली पंजाबी नहीं थे बल्कि अरबी के अंदर जितने जुमले थे उस पर महारत भी रखते थे। मियाँ मोहम्मद बख्श की ना गर्दन यूँ थी, यूँ करके। अब तवज्जो मेरी तरफ, ये बुजुर्ग बाबे जो मेरी तरफ तवज्जो। मियाँ मोहम्मद बख्श जो थे ना उनकी गर्दन यूँ थी, यूँ, और वो चलते होते यूँ चलते। तो बन्ने के ऊपर सुबह के ऊपर जा रहे थे तो सामने ख़वातीन नौजवान खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श को देखा तो वो हंसने लगी। कुएं पे पानी भर रही थी, घड़े उसमें उनके हाथों में थे। मियाँ मोहम्मद बख्श को देखकर वो हंसने लगी कि वो देखो बाबा जी जिसकी यूं गर्दन है ना, उस गर्दन वाले बाबा को देखो। वो फिर जिस तरह की गर्दन बंदे की चाल भी फिर वैसे होती। मियाँ मोहम्मद बख्श की गर्दन यूं और चल रहे थे। नौजवान ख़वातीन सामने घड़ा पानी का भरने के लिए कुएं पे हाजिर थी। उन्होंने मियाँ मोहम्मद बख्श को देख के हंसना शुरू कर दिया। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का तवज्जो जो थी, नज़र जो थी उन औरतों पे पड़ी। आप पास गए, मियाँ मोहम्मद बख्श ने फरमाया उन औरतों से, ए नौजवान ख़वातीन मुझे बताओ, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ कि तुम मुझे देख के हंसी हो? कहाँ, आपकी गर्दन जो यूँ है तो इसलिए हमने आपको देखा इसलिए हंसी है। तो मियाँ मोहम्मद बख्श ने बड़े प्यारे जुमले फरमाए। मार्फत वाले थे ना, अल्लाह के वली थे। आपने पता क्या फरमाया? फरमाया तुम्हारे हाथ में क्या क्या घड़ा है? कहा कि घड़ा तुम्हारे हाथ में सबसे खूबसूरत किसके है? हर कोई कहने लगे कि मेरे पास जो घड़ा है ना ये खूबसूरत है। तो आपने बड़ा ही प्यारा जुमला फरमाया। आपने फरमाया मेरी तो गर्दन यूं है, तुम मुझे सवाल का जवाब दो, तुम मुझ पे हंसी हो कि मेरी चाल पे हंसी हो? मुझे बताओ तुम घड़े पर हंसी हो या घड़े वाले पर हंसी हो? जेड़ा बंदा पहुंच गया उन्हें सुभान अल्लाह कह दिता है। नहीं समझ लगी, मैं फिर पंजाबी च बयान करदा। मियाँ मोहम्मद बख्श फरमान लगे, ओ अल्लाह दी बंदियो मैनू ये दसो, मेरी टेढ़ी कन्नी ते तुसी हसियां हो कि टेढ़ी गर्दन है? मैनू ये दसो कि घड़े ते हसियां हो या घड़ा बनाने वाले ते हसियां हो? वो बड़ियां हैरान होइयां कि बंदा लगदा बाबा जी पहुंचे हुए ने। उन्होंने फौरी तौर तौबा की कदमां च डिगे, क्या सानू माफ़ कर दियो, बनाने वाले ने जिवें बना दिता मैं उवें ही राजी हाँ, मैं उनकी रज़ा विच खुश हाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। ये रमज़ान तशरीफ़ ला रहा है, इस रमज़ान के आने से पहले तमाम कीजिए इबादत के लिहाज से, रियाजत के लिहाज से। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान करीम का अदब एहतराम इकराम करने की तौफीक अता